گزشتہ پیریڈ میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 تک، جس میں اللہ کریم نے یہود کے شرک کی سزا کا ذکر فرمایا، اور ان کی سزا کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تم نے قتل کرنا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی اس گستاخی کا ذکر فرمایا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال کی ناراضگی اور اس کا عذاب ان پر مسلسل طاری ہوتا رہا۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر یہود کے پاس واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ جو تورات کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کریم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی ہے، اور میں یہ کتاب اللہ رب ذوالجلال سے کوہ طور پر سے لے کے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے معاذ اللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی ہے اور آپ سے کلام فرمایا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کر دیں کہ ہمیں خود وہاں لے جا کر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیں کہ یہ اللہ ہے تو ہم پھر مان لیں گے کہ واقعی یہ کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اور اللہ نے آپ سے کلام بھی فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی مرضی کے چند افراد چن لو، تیاری کرو، اللہ کی طرف سے جب اذن ہوگا، اجازت ملے گی تو میں آپ سب کو لے جاؤں گا۔ تو اس مقصد کے لیے بنی اسرائیل نے اپنے درمیان میں سے 70 آدمی چنے۔ کتنے؟ 70 آدمی چنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ تو جب کوہ طور پر پہنچے انہوں نے اللہ کا کلام خود اپنے کانوں سے سنا، تو کہنے لگے کہ ہمیں تو صرف کلام سنائی دے رہا ہے، کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا، تو ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، نہ جانے یہ کون ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بے ادبی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کیا فرمایا؟ ایک بجلی کی کڑک چھوڑی اور اس نے آ کے ان کو جلا کے راکھ کر دیا۔ جب یہ جل کے راکھ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو اللہ کے حضور عرض کی باری تعالیٰ یہ تو مجھ سے پہلے ہی نالاں رہتے ہیں، اب اگر میں اسی حال میں مردہ ان کو چھوڑ کے واپس چلا گیا تو یہ یہی کہیں گے کہ ہمارے بندے تو مروا کے آ گیا ہے، تو باری تعالیٰ تو ان کو زندگی عطا فرما، دوبارہ زندہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ فرمایا، ایک کو زندہ فرمایا، وہ دوسرے کو مردہ حالت سے زندہ ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا تھا، تو بقیہ جو ان کی زندگی تھی وہ انہوں نے پوری فرمائی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اسی واقعے کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ لکھیں وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، علیہ السلام بریکٹ میں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ پر، حتیٰ کہ
نرا ہم دیکھ لیں، عام اول میں سے کون غیر حاضر ہے؟ اور ہدایت اللہ 4، عام دوم میں 5، آپ میں عام دوم میں نعیم اسلم کہیری، اور خاص اول میں حتیٰ کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ تعالی کو جہرتن اپنے سامنے، فَأَخَذَتْكُمْ پس اس گستاخی پر پکڑ لیا تمہیں، اس گستاخی پر پینسل دے دیں، پس اس گستاخی پر پکڑ لیا تمہیں، اس گستاخی پر بریکٹ الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وانتم جب کہ تم تنظرون یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ منظر پینسل کا میں نے کہا ہے، کسی نے نہیں سنا؟ جب یہ ہلاک ہو گئے، جیسا میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ تو آئے دن مجھ سے نالاں رہتے ہیں، ان کو اگر اسی حال میں یہاں مردہ چھوڑ کے واپس چلا گیا تو یہ یہی الزام لگائیں گے کہ آپ نے خود ان کو مروایا ہے، تو باری تعالیٰ تو ان کو زندگی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا، تو جو زندہ ہو کے اٹھتا تھا دوسرے کو زندہ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا جو ان کی گستاخی کے بعد وہ مرے تھے، اور مرنے کے بعد جو ان پہ اللہ نے احسان فرمایا اس کا ذکر فرمایا ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کر دیا تمہیں، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون ہمارا شکر ادا کرو، ہمارا بریکٹ
اب جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 57، اس میں اللہ کریم نے ان کے لیے وہ کھانا جو اس نے آسمان سے نازل فرمایا تھا، من و سلوہ، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ تھا ملک شام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ شام سے مصر آ گئے تھے اور یہیں رہنے لگ گئے تھے۔ جب یہ شام چھوڑ کے مصر میں آ گئے تو ان کے پیچھے ملک شام میں ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم عمالقہ۔ قوم عمالقہ کا پورے شام پہ تسلط قائم ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ اپنے اصلی ملک شام جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کے عمالقہ کے خلاف جہاد کرو، اور وہاں جب تم جہاد کرو گے تمہیں تمہارا اپنا اصلی وطن مل جائے گا۔ تو اللہ کریم نے اس بات کا ذکر جو ہے وہ سورہ المائدہ میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ فرمایا کہ اس جہاد سے تم نے پیٹھ پھیر کے واپس نہیں مڑنا، اگر ایسا کرو گے تو تم خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل اسی ارادے کے ساتھ چل پڑے۔ ملک شام کے قریب جب پہنچے ان کو قوم عمالقہ کی قوت اور طاقت کا پتہ چلا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصرت الہی اور فتح کی بشارتیں بھی دی، مگر یہ لوگ لڑائی پر کسی طور پر بھی تیار نہ ہوئے، منع کر دیا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر عذاب مسلط فرمایا۔ جس میدان میں یہ چل رہے تھے اس وادی کو وادی تیہ کہتے ہیں۔ 40 سال اللہ پاک نے وادی تیہ میں ان کو ذلیل و رسوا فرمایا۔ یہ گھومتے رہے، رات کو کوشش کرتے کہ مصر کی طرف چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس طرح اپنی قدرت میں لے رکھا تھا، ساری رات یہ اس میں سفر کرتے کہ ہم مصر کے قریب پہنچ جائیں گے، صبح ہوتے تو دیکھتے اسی وادی میں گھوم رہے ہوتے۔ اللہ کریم نے سورہ المائدہ میں اس کا ذکر بھی فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ ملک شام ان پر حرام ہو گیا، نہیں جا سکے اپنے اصلی وطن۔ 40 سال تک وہ زمین پر مارے مارے پھرتے رہے۔ تو اسی طرح 40 برس اسی میدان میں سرگرداں پریشان رہے۔ اس میدان کو وادی تیہ کہتے ہیں کیونکہ تیہ کے معنی ہے سرگرداں رہنا اور پریشان ہو کے گھومتے رہنا۔ 40 سال یہ گھومتے رہے۔ یہ وادی کھلا میدان تھا، اس میں نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ سردی گرمی سے بچنے کا کوئی ذریعہ تھا۔ یہ گھومتے رہے اس میں، نہ کھانے پینے کی اور کوئی چیز تھی، نہ پہننے کے لیے کوئی لباس۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے معجزے کے طور پر اسی میدان میں ان کو تمام ضروریات زندگی مہیا فرما دی تھی، اور ان ضروریات زندگی میں سے یہ تھا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان پر کیا کیا؟ بادلوں کا سایہ فرما دیا۔ اور بھوک مٹانے کے لیے اب اس آیت میں جس خوراک غذا کا ذکر ہے من و سلوہ اتار دیا۔ پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے آگے وہ ذکر بھی آ رہا ہے کہ 12 چشمے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے ان کو عطا فرما دیے، وہ پھوٹ پڑے۔
اسی طرح رات کی تاریکی اور اندھیرا دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو قدرتی طور پر ان کے لیے روشنی کا انتظام فرما دیا. تو یہ تمام اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہے. ان کے کپڑے پھٹنے کے قریب ہوتے، اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام فرما دیا. جو لباس انہوں نے اپنے بچوں کو پہنا رکھا تھا، جیسے جیسے ان کے بچے بڑے ہوتے لباس خود بخود بڑا ہوتا جاتا، اور ان کے کپڑے کبھی میلے نہ ہوتے تھے اس میدان میں، تاکہ یہ دھونے کی جھنجھٹ سے بھی جو ہے نا وہ آزاد ہو جائیں. اللہ پاک نے ان کو یہ نعمتیں وہاں پہ عطا فرمائی تھیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جس قدر چاہو من و سلوا سے روزانہ کھاؤ، لیکن کبھی تم نے جمع کر کے نہیں رکھنا. اب انہوں نے بے ادبی کیا کی، اللہ کی طرف سے اس نازل کردہ کھانے کو جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا، اور وہ کھانا جو تھا باسی ہونے لگ گیا، سڑنے لگ گیا. یہی بات ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل کے لوگ کھانا جمع کر کے نہ رکھتے تو کھانا کبھی سڑتا نہ، کبھی گلتا نہ، کبھی باسی نہ ہوتا. اللہ کریم نے اس آیت میں ان پر نازل ہونے والے اس کھانے کا ذکر فرمایا جو وادی طیہ میں ان کو اللہ نے عطا فرمایا. کیا فرمایا؟ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، المن، من کو، علیکا، علیکم، تم پر، المن، من کو. یہ تفسیر جلالین میں آپ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں. میٹھی اور لذیذ چیز ہوتی تھی من. اتارا من کو، وسلوا، اور سلوا کو. سلوا جو ہے وہ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا، تو وہ اللہ پاک نے ان کو کھانے کے لیے عطا فرمایا تھا. کلو، ہم نے فرمایا تم کھاؤ، ہم نے فرمایا بریکٹ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ان بریکٹ، ما، جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وما، اور نہیں. اب اللہ کا انہوں نے کہنا ماننا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نازل ہونے والی اپنی رحمتیں روک لیں. تو یہ جب ان پر رحمتیں رکیں، ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا وما، اور نہیں، ظالمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے یہ سب کچھ کر کے. ولیکن،
اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنے آپ پر ہی بریکٹ یظلمون ظلم کرتے. اب اگلی آیت نمبر 58 میں اللہ کریم نے ان کی ایک اور نافرمانی اور گستاخی کا ذکر فرمایا. ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ملک شام جا کے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور دو راستے ہیں تمہارے پاس، یا تو ان کو مسلمان کرنا ہے تم نے، یا اپنی زمین سے تم نے ان کو نکال دینا ہے اور وہاں جا کے خود تم نے آباد ہو جانا ہے. مگر انہوں نے قوم عمالقہ کے مقابلے میں بزدلی دکھائی، کمزوری دکھائی، انکار کر دیا. اللہ کی طرف سے انہیں ایک ایسی سزا ملی کہ 40 سال تک یہ کیا، وادی طیہ میں حیران پریشان سرگرداں رہے. وہاں سے ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا 40 سال. اسی وادی میں بنی اسرائیل کے جو بزرگ تھے ان کی وفات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دوران وصال فرما گئے، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی وصال فرما گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد غالباً آپ کے بھانجے تھے حضرت یوشع بن نون، وہ بنی اسرائیل کے نبی بنے. اور انہوں نے، حضرت یوشع بن نون نے ان کی مشکلات کا ادراک کیا اور سوچنے لگے کہ اب ان کو کسی طور پہ اس مشکل سے نکالا جائے. تو جب یہ پوری طرح مشقت میں، مشکلات میں گھر گئے، حضرت یوشع بن نون نے 40 سال کے بعد وادی طیہ سے نکل کر بنی اسرائیل کے جو باقی ماندہ نوجوان تھے ان کو ساتھ لیا، ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کے فضائل بتائے، اور یہ سوچ ان کے ذہنوں میں بٹھائی کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہاری قوم یہیں تباہ و برباد ہوتی رہے گی. ہماری قوم کی بقا اسی میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اپنا اصلی جو شہر ہے، وطن ہے، اس کو حاصل کریں. تو نوجوانوں نے آپ کی بات مان لی. نوجوانوں نے مل کر آپ کے ساتھ مل کے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اور فتح و نصرت جب ان کو مل چکی، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ایک وادی ہے، وادی بیت المقدس، اس میں داخل ہونا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے جانا ہے، اور تم نے کہتے جانا حطۃ، اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما، پیچھے جتنی تم گستاخیاں بے ادبیاں کر چکے ہو ان کے اوپر تم نے ہماری بارگاہ میں کیا کرنا ہے، حطۃ کے الفاظ کہتے ہوئے اس قریہ بستی میں داخل ہونا ہے، تو ہم جو ہے وہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، درگزر کر لیں گے، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور تمہارے لیے میں اپنی نعمتوں کے مزید دروازے کھول دوں گا. اس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو. اب یہ یاد کن کو کروائے جا رہے ہیں؟ مدینہ کے یہودیوں کو، کہ تمہارے آباء و اجداد یہ غلطیاں کرتے رہے، اگر تم نے ویسی غلطیاں دہرائیں میرے محبوب کے زمانے میں، میرے محبوب کے سامنے، تو جیسے ان پر میرا عذاب نازل ہوا تمہارے اوپر بھی ویسا عذاب نازل ہوگا. وَإِذْ،
اور یاد کرو جب قلنا ہم نے فرمایا ادخلو تم داخل ہو جاؤ ہذہ اس القریۃ شہر میں فکلو پھر تم کھاؤ منہا اس سے حیث جہاں سے شئتم تم چاہو راغدن جی بھر کے اب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ وہ قریہ ہے، بستی ہے، شہر ہے جس میں تم نے داخل ہونا ہے، لیکن جب تم نے داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَادْخُلُوا اور تم داخل ہونا البابا اس شہر کے دروازے سے یا دروازے میں، دروازے سے اس شہر کے بریکٹ سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولو اور یہ کہتے ہوئے، یہ بریکٹ حتتن ہمیں بخش دے، اس سے پہلے ایک لکھ لیں اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ بریکٹ یا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، نغفر ہم معاف فرما دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ اور اس کے علاوہ ان قریب ہم زیادہ دیں گے، اس کے علاوہ بریکٹ المحسنین نیکی کرنے والوں کو، یہ ان کو حکم تھا کہ تم نے ایسے کرتے ہوئے جانا ہے، انہوں نے
اس حکم کی تعمیل میں بھی نافرمانی کی، اللہ کا یہ حکم بھی نہیں مانا. تو بنی اسرائیل کو کیا تھا؟ یہ گیہوں کی تمنا تھی، من و سلوا کھا کھا کے ان کا جی بھر چکا تھا. اب یہ چاہتے تھے کہ ہمیں گندم ملے، گیہوں کا آٹا ہو اور ہم اسے روٹیاں پکا کے کھائیں. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب ذوالجلال کے سکھائے ہوئے اس لفظ کو مذاق بنا لیا، الفاظ کو تبدیل کر لیا. حتتن کی بجائے انہوں نے کہنا کیا شروع کر دیا؟ حنتتن. حنتتن یہ کہنا شروع کر دیا. بخاری شریف میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کردہ حدیث ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دروازے سے گزرتے ہوئے حتتن کے الفاظ کہنے کا حکم دیا تھا کہ تم نے ان الفاظ کے ذریعے ہماری بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کرنی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ حتتن کو بدل دیا اور سجدہ کرنے کا حکم تھا، سجدے کی بجائے یہ سورین کے بل آ گئے اس طرح، اور حتتن کی بجائے انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانی پر سزا دی. لکھیں فبدل، پس بدل ڈالا، الذین، ان لوگوں نے، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، اس بات کو، اس بریکٹ، غیر الذی، خلاف اس بات کے، جو، خلاف اس بات کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، اویس نہیں آیا، جو ان کو کہی گئی تھی، خلاف اس بات کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے، فانزلنا، تب ہم نے نازل کیا، نازل کیا کے بجائے لکھیں تب ہم نے اتارا، فانزلنا، تب ہم نے اتارا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا،
جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن سخت ترین عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے کہ کانو وہ تھے، یفسقون مسلسل نافرمانی کرتے، مسلسل بریکٹ، یا اس کو ایک ساتھ لکھ لیں، کانو یفسقون، وہ مسلسل نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب مسلط فرمایا۔ آگے اللہ کریم